اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ایک موضوع لے کر آتے ہیں۔ اس موضوع کے تعلق سے اپنے عہد کے جید علماء سے سیکھتے ہیں کہ دین ہماری کس طرح اور کس طرح ہر قدم پر رہنمائی فرماتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ایک بڑا اہم موضوع، اور اس کو ہم اگر حالات حاضرہ سے جوڑیں تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ دعوت دین کا بہترین انداز۔ خواتین و حضرات، ابلاغ دین ہونا چاہیے، دین کی دعوت دینی چاہیے، دین کا پیغام پہنچا دینا چاہیے۔ یہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے۔ ہمارے پروگرامز میں اس حوالے سے بہت گفتگو ہو چکی ہے۔ دین کی دعوت کو عام کرنا چاہیے، لیکن طریقہ کار کیا ہے اس کا؟ اس میں دلائل ہونے چاہیے، اس میں اخلاص ہونا چاہیے، جذبات نہیں ہونے چاہیے، سامنے والے کو ڈیگریڈ کرنا یا اس کے دین کا مذاق اڑانا، اس کے مذہب کا مذاق اڑانا، ان کے شاعر جو ان کے مذہب کے ہیں ان کا مذاق اڑانا، وہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ہمارا دین کیا فرماتا ہے؟ خواتین و حضرات، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، قرآن کریم فرما رہا ہے۔ تو یہ حکمت کسے کہتے ہیں کہ بلاؤ دین کی طرف، لیکن حکمت کے ساتھ۔ پھر حکمت پہلے رکھا گیا اور موعظت کو بعد میں رکھا گیا۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہ کیا ہے؟ دلائل۔ خواتین و حضرات، اگر ریاست مسلمان ریاست ہو تو وہاں دین کا پیغام پہنچانا، اس میں ایک ذمہ داری بھی شامل ہو جاتی ہے کہ جناب والا جو غیر مسلم ہماری ریاست میں رہ رہے ہیں ان کی عزت نفس کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے اور ان تک ہمارے دین کا پیغام بھی پہنچ جائے۔ ایسا اخلاق، ایسا کردار اور ایسی دعوت اور ایسے دلائل۔ گفتگو کریں گے، اپنے معزز علماء سے سیکھیں گے کہ ہمارا دین کیا پیغام دیتا ہے۔ دو جید علماء کراچی میں تشریف فرما ہیں، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، لاتعداد کتابوں کے مصنف محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب تشریف فرما ہے۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ایک اور معروف، مقبول اور ممتاز نام ہمارے ملک کا، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی تشریف فرما ہے۔ قاری قرآن محترم قاری حماد اللہ صاحب، ہم سب جانتے ہیں پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں، اور جو لہن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا وہ آپ ہی کا حصہ، آپ ہی کا خاصہ۔ آپ سے گزارش ہے قاری صاحب کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 108 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ محترم قاری حماد اللہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ قاری صاحب جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاری صاحب نے سورہ انعام کی آیت نمبر 108 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اے ایمان والو،
یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر ٹھہری تھی؟ درست جواب کوہ جودی پر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ واقعہ معراج کا ذکر قرآن کریم کی کس سورت کے آغاز میں ہوا ہے؟ سورہ واقعہ میں یا سورہ بنی اسرائیل میں یا سورہ آل عمران میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، دین پیش کرنے کا بہترین طریقہ، دعوت دین کا بہترین طریقہ دین کیا بتا رہا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور کے اوپر یہ سمجھنا چاہیے کہ دین کا پیش کرنا معاشرتی اوضاع اور جو سوشل کنڈیشنز ہیں ان سے بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ دین ہم کس کو پیش کر رہے ہیں، کس کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ مسلمان ہی ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کے کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ جوہلا ہیں، متوسط درجے کے لوگ ہیں، اچھے پڑھے لکھے حضرات ہیں، وہ حضرات ہیں کہ جو گویا کہ بیرونی تعلیم حاصل کر کے واپس آئے ہیں، کیونکہ ان سب کے مائنڈ سیٹس جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں اور ان کا سمجھنے کا انداز کیونکہ مختلف ہوتا ہے، لہٰذا ان کو سمجھانے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں اور قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں تو اس میں بالکل صاف پتہ لگتا ہے کہ جس قسم کے لوگوں سے آپ مخاطب تھے یا قرآن مجید جس معاشرے میں، کیونکہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، تو مختلف لوگ، مختلف گروہ، مختلف معاشرے جو ہیں وہ گویا کہ رابطے میں آتے رہے اور ان کے مطابق وہ قرآن مجید کی آیات اتری، تو اس میں اسلوب جو ہے بدلتا چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک پڑھے لکھے عالم شاعر آدمی سے جس لیول پہ آ کے بات کی جائے وہی جو ہے وہ بکریاں چرانے والے سے اور ایک گوالے سے یا اس سے اس لیول کی بات کی جائے۔ چنانچہ یہ جو حدیث ہے گو کہ اس کی سند میں کلام ہے کہ ہم معاشرے انبیاء جو ہیں وہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرتے ہیں، تو جس قسم کا سائل ہوتا ہے، جس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس قسم کا اس کو جواب دیا جاتا ہے۔ تبلیغ دین میں اور دعوت دین میں یہ بہت ہی زیادہ اہمیت بات رکھتی ہے کہ اس کو یوں سمجھ لیں عرف عام میں سمجھانے کے لیے کہ جس طرح سے تعلیم میں گریڈ 1 سے اور 10 تک ایک تدریج ہوتی ہے معلومات کو شیئر کرنے کی اور ایک انداز ہوتا ہے معلومات کو شیئر کرنے کا، وہ ایک انداز ہے۔ اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں تو کالج اور یونیورسٹی لیول کے اوپر وہ چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں، ان کو پیش کرنے کا انداز تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو دعوت دین جو شخص دے رہا ہے اس کو یہ بات بالکل مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہ دعوت دین دے کس طبقے کو رہا ہے اور کس سے مخاطب ہے۔ دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ہم نے دیکھا کہ انداز ہمیشہ بدلتا رہا معاشروں کے اعتبار سے یا گروہوں کے اعتبار سے، لیکن جہاں تک عمل اور کردار کا تعلق ہے وہ ایک ہی رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ اگر دعوت میں جہاں تک سمجھنے کا تعلق ہے، دین کو بتانے کا تعلق ہے
اور نظریے کی بات ہے، نظر و فکر کی بات ہے، وہ تو لوگوں کے انداز سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا تم مجھے دیکھ رہے ہو ویسے ہی نماز پڑھو۔ تو اب وہ جو طریقہ نماز ہے وہ ایک عام عرب کا شخص، ایک پڑھا لکھا شخص، ایک عالم فاضل شخص، ایک شاعر، ایک مفکر، وہ سب اسی انداز سے اس کو پڑھیں گے، نماز کو اسی طرح ادا کریں گے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ اب نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ اکبر ہم شروع میں کیوں کہتے ہیں تکبیر تحریمہ؟ الحمد سے اس کی سورہ الحمد سے ابتدا مثلا کیوں ہے؟ رکوع کی کیا مقصد ہے؟ سجدے کا کیا مقصد ہے؟ یہ چیزیں گروہ کے اعتبار سے اور مخاطبین کے اعتبار سے یہ بدلتی چلی جائیں گی۔ جیسے ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو اس میں حکایتیں بھی ہوتی تھیں، تو ایک حکایت یہ تھی کہ دو فلسفی آپس میں خدا کے وجود کے بارے میں گفتگو کرتے چلے جا رہے تھے، بحث کرتے ہوئے، ایک رد کر رہا تھا، ایک ثابت کر رہا تھا۔ تو دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے، وہ بیٹھی چرخہ کاٹ رہی ہے، تو اس نے کہا ذرا اس سے پوچھتے ہیں، اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس بھی تم خدا کو مانتی ہو؟ اس نے کہا میں مانتی ہوں۔ اس نے کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ خدا ہے؟ اس نے چرخہ چلتے ہوئے چرخے کو روکا اور اس نے کہا یہ چرخہ ہے، جب میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے اور جب نہیں روک دیتی ہوں تو رک جاتا ہے، تو جب یہ چرخہ بغیر کسی کے چلائے نہیں چل سکتا تو یہ اتنی بڑی کائنات کیسے کسی کے چلائے بغیر چل سکتی؟ اب اس کے اوپر فلسفیانہ انداز سے سو سوال قائم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے پاس وہی دلیل ہے اور وہ دلیل اس کے لیے کافی ہے، وہ دلیل اس کے لیے کافی ہے، تو وہ دونوں پھر وہاں سے ہنستے ہوئے چلے گئے۔ تو دین کو پیش کرنے کا سب سے بڑا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ دین پیش کرنے والے کے ذہن میں ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ عمل اس کو پورا کرنا، تاکہ وہ دیکھ کر وہ کرے کہ بھئی دین اس کو کہتے ہیں، یعنی کردار انسان کا، اور دوسری چیز یہ کہ وہ مخاطب کس سے ہے، اس کے لیول کے لحاظ سے اس دین کو پیش کیا۔ سبحان اللہ، کلم الناس علی قدر عقولہم، سامنے والے کی عقل کے مطابق بات کرو۔ اللہ اکبر، بڑی اہم گفتگو دعوت دین پیش کرنے کا طریقہ، اور آپ نے جو بات فرمائی ایک تو یہ کہ جو اہل دین ہیں یعنی مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کے سامنے دین پیش کیا جا رہا ہے، یعنی ان تک بات پہنچائی جا رہی ہے تاکہ وہ واضح ہو جائے، کنفیوژن نہ رہے۔ لیکن اگر غیر مسلم سامنے ہیں تو انہیں کس طرح اپنے علم اور اپنے کردار کی روشنی میں ان تک دین کی بات پہنچانا حکیمانہ انداز میں، تو بہترین طریقہ، حسین طریقہ ہمارا دین کیا فرماتا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، یہ جو آیت تلاوت کی گئی اس سے ہمیں رہنما اصول ملتے ہیں، اور قرآن کریم میں اور بھی جگہوں پر جو کچھ بھی ارشاد فرمایا گیا نصیحت کے حوالے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے پاس جانے کے حوالے سے، اگر ہم ان چیزوں کے سامنے رکھیں، جیسے اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے۔ اب یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو تین باتیں فرمائیں، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ حکمت سے مراد علماء کرام نے لیا ہے کہ تمام وہ طریقے جس کے اندر دانائی، جس کے اندر سمجھداری، جس کے اندر موقع محل کی مناسبت کے ساتھ بات کی جائے، وہ سب کے سب حکمت میں آتے ہیں۔ کس سے بات ہو رہی ہے؟ سردار سے ہو رہی ہے، بڑے سے ہو رہی ہے، چھوٹے سے ہو رہی ہے، اجتماعی ہو رہی ہے، انفرادی ہو رہی ہے، موقع محل کیا ہے، وہاں پر معیشت کی بات کرنی زیادہ مناسب ہے یا کس چیز کی کرنی ہے، وجود خدا پر گفتگو زیادہ مناسب ہے یا صفات خدا پر گفتگو مناسب ہے، یا وغیرہ وغیرہ۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر تقابل ادیان مناسب نہیں، وہاں جا کے تقابل ادیان کر دینا، یا بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر خدا کا تصور، خود صحابہ اکرام کے واقعات ملتے ہیں، حضرت نجاشی کی دربار میں انہوں نے جا کر جو تلاوت کی آیات، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا تعلق حکمت سے۔ اس کے بعد دو باتوں کا حکم دیا کہ پہلے ہے موعظہ حسنہ، عمدہ نصیحت اور وعظ کی بات۔ موعظہ حسنہ کے اندر وہ چیزیں شامل ہیں جس کا تعلق انسان کے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح کے اندر ایک روحانی طور پر، چاہے کسی بھی کہیں پر بھی پیدا ہو انسان، ایک اللہ نے انسان کے اندر ایک روحانی طلب رکھی ہے اور اس کے ذریعے اس کو خدا کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ تو موعظہ حسنہ سے مراد ہے کہ انسان کے اندر اس کو پہلے خدا کی طرف، خدا کے دین کی طرف جب راغب کیا جائے تو ایسی باتیں کی جائیں جس سے طبیعت کے اندر اس کے اللہ سے تعلق پیدا ہو، ایک رقت پیدا ہو،
انسان اگر مسلمان ہے تو گناہوں کا خیال اس کے دل میں پیدا ہو، غیر مسلم ہے، خدا کو نہیں مانتا، تو نعمتوں کی طرف متوجہ کرایا جائے تاکہ من حیث المجموع اس کے سامنے ایک اچھا پیغام جائے۔ صحابہ کرام میں سے وہ حضرات جو کہ باہر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کی، جب ان کو موقع ملا غیر مسلموں کے سامنے گفتگو کرنے کا تو انہوں نے اسی باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ ہم تو پہلے جاہل تھے، ہمیں کچھ نہیں آتا تھا، ہم لڑتے تھے، نبی آنے کے بعد یہ ہوا۔ تو یہ جو دین کے اخلاقی پہلو ہیں، نرمی کے پہلو ہیں، یہ سامنے اجاگر کیے جائیں تاکہ وہ متوجہ ہوں۔ اور اس کے بعد وہ والی بات ختم نہیں کی گئی کہ ان سے مجادلہ بھی کیا جائے گا، ان کے ساتھ اس انداز میں گفتگو بھی کی جائے گی جس میں تقابل ہوگا، ان کے ساتھ سخت گفتگو بھی ہو سکتی ہے، لیکن جادلہم باللتی ہی احسن۔ ایسا نہیں حکم دیا کہ جاتے ہی سب کو تلوار کی نوک پر کہو کہ تمہیں ماننا ہے، ایسا نہیں کہا گیا، ہمارے دین کی سرش میں نہیں رکھا گیا۔ بڑے سے بڑے فرعون کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو بھی ارشاد فرمایا کہ جا کر اس سے نرم بات کرو، شاید اس کو نصیحت حاصل ہو جائے۔ تو دین کا اسلوب یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو تلقین یہ کی کہ دین کی دعوت جب لے کر جاؤ، غیر مسلموں کے پاس لے کر جاؤ یا مسلمانوں کے اس طبقے کے پاس لے جاؤ جس کا دین سے تعلق کم ہے، تو اصولی طور پر اس کے اندر دانائی تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اس کے اندر جا کر سب سے پہلے اگر تم ایک بے عمل مسلمان کو یا خدا کی طرف متوجہ نہ ہونے والے شخص غیر مسلم کو جاتے ہی جہنم کی وعیدیں اور آخرت کے اندر عذاب اور وہ سب سنا دی، تو پھر وہ شخص کیا سوچے گا؟ وہ جو بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ آتا ہے 99 قتل کرنے کے بعد جب وہ نکلا توبہ کرنے، تو اس کو لوگوں نے کہہ دیا کہ بھئی تمہاری کیا توبہ قبول ہونی، تم نے تو 99 قتل کیے۔ اس نے کہا اچھا جب ایسے ہی ٹھہرا تو پھر ایک اور صحیح۔ تو یہ جو چیز پیدا کی جاتی ہے کہ مایوسی پیدا کر دینا اور دور کر دینا دین سے، یہ سب نہ ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا یمن میں اور وہاں جا کے انہوں نے نمازیں پڑھانی شروع کی تو ان کو شوق تھا، تو وہ نماز ذرا طویل پڑھاتے تھے۔ تو بعض صحابہ اکرام جو کہ دیہاتی تھے اور وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تو وہ تھک جاتے تھے، تو وہ جلدی سو جاتے تھے، آ کر ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جب معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر برہمی کا اظہار فرمایا اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے جو جملہ ارشاد فرمایا افتان انت یا معاذ، کہ کیا تم ان لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر رہے ہو؟ یعنی مراد یہ تھی کہ یہ چاہتے تو ہیں نماز پڑھیں، مگر چونکہ تمہارے یہاں تلاوت لمبی ہوتی ہے، وہ کافی طویل صورتیں پڑھتے تھے، تو یہ پھر جماعت میں شریک نہیں ہوتے، اس سے جماعت بکھر رہی ہے۔ تو اگر تمہیں اس قسم کا شوق ہے، تمہیں تلاوت کرنی ہے، انفرادی نماز میں کرو۔ تو انفرادی اجتماعی دعوت، مردوں اور عورتوں کی دعوت، احوال کے لحاظ سے دعوت، یہ ساری چیزوں کو پیش نظر رکھ کر بات موعظہ حسنہ سے شروع کی جائے گی۔ جادلہم باللتی ہی احسن بعد میں آئے گا۔ بعض طبقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ مجادلہ آپ کو عقلی رخ پر کرنا ہے، منکرین خدا ہیں، خدا کے منکر ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو خدا کو وجود کے تو قائل ہیں لیکن دین کے ہمگیر ہونے کے قائل نہیں، دین کے تا قیامت ہونے کے قائل نہیں۔ ان تمام طبقات کے ساتھ اساسی گفتگو جو ہوگی وہ اس نیت کے ساتھ ہوگی کہ ان کے اندر فہم حاصل ہو۔ اور یہ بات ہمارے لیے بڑی قابل غور اور قابل نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تو اللہ کو معلوم تھا کہ یہ فرعون مسلمان نہیں ہوگا، یہ ایمان نہیں لائے گا اور یہ عبرتناک موت مرے گا۔ اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصیحت میں یہ فرمایا کہ ان سے نرم بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید اس کو نصیحت حاصل ہو جائے، شاید وہ ڈر جائے۔ تو جب اتنے سخت آدمی کے پاس جو کہ خدا کا اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا باغی تھا، اس تک جانے کے لیے ہمیں تلقین کی گئی۔ تو یہ دین کی دعوت کا اسلوب، کیونکہ دین کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ لوگوں کو جہنم میں اتارنا نہیں، جہنم سے بچانا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس اسلوب کو اختیار فرمایا۔ آپ پر پتھر پھینکے گئے، اس کے باوجود آپ نے نرمی اختیار فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کی تلقین اور اس کے عمل کی ایک صورت ہے کہ بالموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ اگر ہم کریں اور پھر اس کے ساتھ جو دوسرا مرحلہ ہے اس پہ آگے بھی گفتگو کریں گے کہ صرف قول نہیں، عمل، دائی کا کردار، یہ چیزیں بھی بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ اور آج کے دور میں خصوصاً کہ جب آج کے دور میں آدمی آپ کے قول سے زیادہ آپ کے عمل کو جانچتا ہے تو پھر عمل کی اہمیت پھر اور کس طبقے پر، یہ ایک بہت اہم بات ہے، اس پر ہم انشاءاللہ آگے بھی گفتگو کریں گے کہ یہ نہیں ہے کہ صرف وہ شخص جو کہ دین کا حامل ہے، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ عمل، کوئی تاجر ہے تو اس کا عمل، کوئی شخص اگر وہ راستے میں چلنے والا ہے اس کا عمل بھی داعیہ نہ ہو۔ ہم نے جو یہ ذمہ داریاں خانوں میں بانٹ کر کہہ دیا دین ان کا کام ہے، ہمارا کام دنیا ہے، یہ بات قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک آیت کو پہنچا سکتے ہو میری تو ایک آیت ہی کو پہنچا دو۔ اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اب یہاں پر داعی کا کردار بھی سامنے آیا اور بہت سی باتیں سامنے آئیں. سامنے والے کو جس تک دین پہنچایا جا رہا ہے، آپ نے ملحدوں کی بھی بات کی جو اللہ کو مان ہی نہیں رہے. کیا اچھی بات آپ نے فرمائی. آج کے ایشوز سامنے آ رہے ہیں، نئے نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں. وہ لوگ کہ جو کسی بھی دین کے ماننے والے ہیں، ان کے دین کا مذاق نہیں اڑانا ہے. ایک تو کامن فیکٹرز ڈھونڈنا ہے کہ آؤ کامن چیزوں پہ اشتراک کرتے ہیں. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، قرآن کریم بیان فرما رہا ہے. آج کس طریقے سے کام کیا جائے، اس کا روڈ میپ کیا ہوگا، کیونکہ آپ کی تو پی ایچ ڈی ہے ہی کمپریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجن میں. اللہ اکبر. تو آج بتائیے کہ ہم کس طرح ہم قریب ہو سکتے ہیں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے. طریقہ کار کیا ہوگا؟ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہمارا خیال ہے کہ ایک بہت ہی اہم آسپیکٹ ہے قرآن مجید کا اور سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے محاورہ. کہ ایک دوسرے سے، یا اس کو عرف عام میں مکالمہ کہہ لیں، کہ جہاں مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی کہ جہاں جو زیر کیا ہے، زیر ہوئے ہیں، وہ پھر وہ معجزے کے ذریعے سے زیر ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلایا. لیکن یہ معجزہ قول لین کے بعد ہے. قول لین کے بعد ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال لیں آپ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال لیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ مختلف قوموں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، اور وہ سب وہ ہیں کہ جو خدا اللہ کو، جو توحید کا تصور اس کو نہیں مانتی. ستارہ پرست ہیں، شجر پرست ہیں، بت پرست ہیں. ان کو آپ نے دلیل کیا دی ہے، کس طرح سے دلیل دے کے قائل کیا ہے نا. ایک بت کو چھوڑ دیا جو بڑا والا تھا، ان کا کس نے توڑا؟ ان کا اپنے خدا سے پوچھ لو. کہ یہ تو بولتے ہی نہیں ہے، تو کسی بات کا جواب نہیں دیتے. ان کا یہی تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے. چاند تارے پوجنے والوں کو ان کے مطابق دلیل دی. خود نمرود کو اس کے مطابق دلیل دی کہ اچھا تم اگر موت و حیات پہ قادر ہو تو میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے لے آ. تو بات یہ ہے بنیادی طور کے اوپر کہ جو اسی صورت سے انبیاء کو، جن کو بھی آپ دیکھیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیے کہ وہ اپنی قوم سے گفتگو کر رہے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کو لے لیے، وہ قوم سے گفتگو کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 22.5 سالہ زندگی، 23 سالہ زندگی گفتگو ہی کرتے غیر مسلموں سے اور ان سے گزری. جو نئے نوارد مسلم تھے، اہل کتاب سے مسلمان ہوئے یا یوں مسلمان ہوئے، ان سے گفتگو ہی ہوتی تھی. اچھا آپ کا کیا پیغام ہے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام دے رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو ہے محاورہ اور مکالمہ، یہ جو جادلہم باللتی ہی احسن والی بات ہے، بنیادی طور پہ حکمت، موعظہ حسنہ، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. جب مثلا کسی مسیحی بھائی سے بات ہو اور کہیں کہ اچھا تم حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، اب گفتگو اگر یہاں سے شروع ہوتی ہے، آپ کرتے ہیں کہ یہ تو کفر ہے، شرک ہے، اور ایسا کہنا جو ہے وہ ہمارے اس میں جو قابل گردن زدنی ہے، تو آپ اگلی آپ کی دلیل ہی نہیں سنیں گے. آپ اس سے پوچھیں تمہارے پاس کیا دلیل ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں اپنی دلیل کو پیش کریں. جیسا نجران کے جو مسیحی تھے ان کے ساتھ ہوا، یا ہجرت حبشہ کے جیسے مفتی صاحب نے مثال دی. سورہ مریم کی آیات پڑھی جا رہی ہیں جو اصل میں آپ کا عقیدہ ہے اور وہ عقل کو اسٹرائک کرتا ہے کہ ہاں یہ اس طرح سے ہے، اور جو ہم مانتے ہیں وہ چیز غلط ہے، خود ہی انسان ریئلائز کر لیتا ہے. یہاں ہم آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک اور اہم بات کرنا چاہیں گے کہ دعوت اور اس کا جو کام ہے، اس میں ایک اور بہت ہی اہم ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنا علم کلام جدید جو ہے اس کو ہم تشکیل دیں. بہت اچھی بات. اس لیے کہ جو مسلمان بیرون ملک یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، ہماری بڑا وقت گزرا وہاں، ابھی بھی جو کتابیں وہاں سے چھپ کے آتی ہیں وہ ہیں. وہ مثلا اگر وہی پہ لکھی، وہی کے کانسیپٹ پہ لکھی ہوں گی تو وہاں آپ کو ایک چیپٹر ایسا مل جائے گا کہ جو کنفیوزنگ ہوگا کہ یہ مثلا فرض کہ ایسا کوئی وہ موجود نہیں. لکھنے والا جو ہے وہ جدی پشتی مسلمان چلا آ رہا ہے. قرآن مجید کے اوپر اس کی
تدوین اور تالیف کے اوپر کتاب ہوگی تو کوئی نہ کوئی پہلو اس قسم کا ضرور ہوگا. ان کے گائیڈز اس قسم کے ہوتے ہیں, وہ پڑھواتے اس قسم کا لٹریچر ہے وہ ہیں. تو مسلمان اور غیر مسلم ایک پڑھا لکھا وہ طبقہ کہ جس کی بات کو ایک کہنا چاہیے کہ اسکالرشپ کی حیثیت سے ایک وزن دنیا میں دے دیا جاتا ہے, وہ ایک بڑا طبقہ وہ پیدا ہو رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں ضرورت ہے کہ ہم اپنا علم کلام جدید جو ہے اس کو ہم ایوالو کریں, کیونکہ اگر وہ ہم ایسا نہیں کریں گے اور اپنے وہی پرانے علم کلام کے اوپر کہ جس کی ابتدا جو ہے وہ منطق یونانی اور علم کلام یونانی سے ہوئی اور پھر وہ یہودی اور مسیحی علم کلام سے چلتا ہوا مسلمانوں میں آیا وہ ہوا, اور خاص طور پہ فادرز کا جو علم کلام ہے, اگر ہم اس کی تشکیل نو نہیں کریں گے اور جدید زاویوں سے اس کو نہیں دیکھیں گے کریں گے تو شاید ہم آہستہ آہستہ مذہبی طبقے کے اوپر گرفت جو ہے وہ اپنی ڈھیلی کرتے چلے. اچھا, اب آپ ہی کی بات سے آپ نے بہت اہم اور بہت بڑی اور کینوس بہت بڑا کر دیا. جدید علم کلام, میں نے جو آیت تلاوت کی تھی کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ, آؤ اہل کتاب سے مخاطبت ہو رہی ہے. جو کامن چیزیں ہیں نا وہ ہماری اور تمہاری ان پہ اشتراک کر لیتے ہیں. اس آیت کی روشنی میں جدید علم کلام آج ذرا سا ثقیل یہ ہو رہا ہے پروگرام ہمارا, لیکن کن خطوط پر آپ کی بات بے انتہا وزنی اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ آج ایک جدید علم کلام کا کمیونیکیشن ہو نا, دین کا پیغام پہنچے, کم از کم قرآن کریم پڑھوا دیا جائے, انہیں بتایا جائے اگر غیر مسلم ہمارا مسیحی بھائی ہے کہ دیکھو یہ ہے مسیح علیہ السلام کا تقدس ہماری کتاب میں, یہ ہے تقدس مریم علیہ السلام کا ہماری کتاب میں. اس روشنی میں چند رہنما اصول کیا ہوں گے جدید علم کلام کے؟ دیکھیے, جدید علم کلام کے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بڑا حصہ وہ ہے, ہم آپ سے عرض کریں کہ جب بایولوجیکل ایوولوشن اور کاسمولوجیکل ایوولوشن کی تھیوریز آئیں اور یہ مذہب کو مغرب میں ریجیکٹ کیا گیا ان کی بنیاد کے اوپر, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی اور مسیحی ایک کھڑے ہوئے اپنا علم کلام جدید تشکیل دینے پر, اور اس میں یہ تھا کہ جو سائنس نے, تاریخ نے, آرکیولوجی نے, ان سب نے جو اعتراضات بائبل کے کنٹینٹس کے اوپر کیے ہیں ان کو ہم کس طرح سے اس کو ہم ڈیفینڈ کر سکتے ہیں یا اس کی ہم کیسے سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں. بہت اچھا. ایک بڑا طبقہ تھا سائنسدانوں کا, ایک وہ وقت آیا کہ جب سائنسدان کے لیے, فلسفی کے لیے ضروری تھا کہ وہ منکر خدا ہو, ورنہ اس کو علمی دنیا میں بار حاصل نہیں ہوتا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ لوگ آنے شروع ہوئے کہ جو سائنس سے, فلسفے سے, منطق سے ربط رکھتے تھے, اور انہوں نے انہی عقائد کو, انہی دینی حقیقتوں کو استدلال سے انہوں نے سمجھانا شروع کیا, اور ایک نیا علم کلام جو ہے وہ ان کی طرف سے وجود میں آیا, اور نئے دلائل جو ہیں وہ فراہم کیے گئے, وہ کیے گئے. یعنی کہ سائنس میں اور دین میں کوئی تصادم نہیں ہے. جی, اسی صورت سے فلسفہ ہے, فلسفہ وہیں نہیں ٹھہر گیا کہ جہاں ابن رشد اور غزالی جہاں چھوڑ کے گئے تھے اس نزا کو, فلسفہ اس سے بہت آگے بڑھ گیا ہے, لاجک اس سے بہت آگے بڑھ گئی ہے, لنگوسٹکس سے آگے بڑھ گئی ہے, معاشرتی علوم اس سے آگے بڑھ گئے ہیں. اب اگر ہم یہ کہیں کہ مثلا جدید علم کلام کا مطلب یہ ہے کہ ایک آسپیکٹ, ایک پہلو اس کا یہ ہوگا کہ قرآن اور حدیث کی معاشرتی مسائل کے اعتبار سے تشریح کی جائے, اس پرسپیکٹو. سبحان اللہ. ایک علم کلام کا وہ یہ ہے کہ جہاں ہم کونیات کے اوپر بات کرتے ہیں, کاسموس پہ, کائنات پہ بات کرتے ہیں, اس کے وجود میں آنے پہ بات کرتے ہیں, تو وہاں ہم جو سائنٹیفک نالج ہے, چاہے وہ بچے کی پیدائش سے متعلق ہو, چاہے اس کی گروتھ سے متعلق ہو, اور چاہے اس وسیع کائنات سے متعلق ہو, اس کے بارے میں اس نالج کو حاصل کر کے اور پھر اس سائنٹیفک ویو کو اپنے دین میں سمونا اور اس کے مطابق اس کو. سبحان اللہ. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کیا اہم بات, کیا سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب دین پیش کرنے والا, اس کا صاحب علم ہونا, صاحب کردار ہونا, جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ کم از کم دین کے داعی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس دین کو پیش کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, میں ریپیٹ نہیں کر رہا, بہت ساری باتیں ہیں, خاص طور پہ وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں, ایک
وہ اور ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا ایک طرف تو ہے بے خدا دنیا اور ایک ہے باخدا دنیا. جو کامن چیزیں ہیں، میں پھر پڑھ رہا ہوں وہی آیت کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، کہ آؤ. یہ لوگ الحاد پہ آ گئے ہیں، یہ اللہ کو نکال رہے ہیں یہاں سے، تو ہم اور تم مل کے کام کرتے ہیں. کامن چیزیں، اشتراک ہمارا اس پہ ہو سکتا ہے. فیملی سسٹم، یہ فیملی سسٹم جو ہمارا مسیحی بھائی ہے وہ بھی رکھنا چاہتا ہے، ہم بھی رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ جو سویلائزیشن ہے اس کو دین پر غالب نہیں ہونے دینا ہے. تو آؤ ہم مل کر ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. مکالمہ، علم کلام، جب تک مکالمہ نہیں ہوگا ہم اپنی بات نہیں پہنچائیں گے. کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت آپ کا اسوہ، پیغام پہنچاتے رہے بات، اور آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے. ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ارشاد. دیکھیں انیس صاحب، یہ ایک بڑا افسوسناک اور بڑا جسے کہتے ہیں تکلیف دہ ایک تصور ہے کہ اس کائنات کے اندر آج خدا کے انکار کے جو پشتیبان ہیں اور جو اس تصور کو سہارا دے کے کھڑے ہیں وہ ملت ابراہیمی کے افراد ہیں. جی. یہ تصور، یہ مباحث جو ہیں آج دنیا میں ان قوموں میں نہیں ہے زیادہ جو قومیں دین کے بجائے ایک مت ماننے والی ہیں. یہ ان قوموں میں ہیں جن کا دعویٰ تھا کہ ہمارے پاس کتاب خدا ہے. یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات فرمائی وہ بہت ضروری بات آج کے دور میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر ہم علم کلام کی تشکیل دیکھیں تو علم کلام کی تشکیل جو ہے اصل وہ خدا کا تصور، نبی کے تصور اور نبی کے ہاتھ میں آئی ہوئی کتاب کے تصور کے گرد گھومتے ہیں. جو لوگ مومنین ہوتے ہیں ان کے تصورات اس بارے میں واضح ہوتے ہیں. وہاں پہ صرف جو چیز مجمل ہوتی ہے، جو چیز مبہم ہوتی ہے، اس کی تفصیل ہوتی ہے. وہاں پر ہمیں اس بات پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم قرآن کو کیوں مانیں. لیکن جب دنیا پھیلتی ہے اور جو لوگ وہ آتے ہیں کہ جو کہ قرآن کے ماننے کے اوپر یا نبی کی وہ ہمگیر حیثیت پر اعتراض کرتے کرتے پھر وہ خدا تک پہنچ جاتے ہیں کہ چلو مان لیتے ہیں کہ خدا ہے، مگر ہم اس نے کوئی نظام بھی بھیجا اس دنیا میں، ہم کیسے مانیں؟ اور پھر آخر میں وہ جا کر اس ذات الہی کے بھی منکر ہوتے ہیں. ان کے لحاظ سے جب ہم تشکیل دیں گے اپنا علم کلام تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو تشکیک پیدا کرنے والی ہیں، وہ چیزیں جو خدا کے تصور کے ساتھ ٹکراتی ہیں موجودہ دور میں، جو کہ ٹکرانے کی اصل میں تو کوئی چیز نہیں ٹکراتی ہے، لیکن ٹکرانے کی کوشش کی جاتی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نہایت ہی منطقی دلیل قرآن کریم میں جو پیش فرما دی، جو کہ ایک واقعاتی دلیل ہے، جس میں فرمایا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے. یعنی ایک طرف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، اس سے مراد اندھا ایمان نہیں ہے، اس سے مراد ہے وہ ایمان جس کے لیے تم دلائل شاید کوئی میتھمیٹیکل تلاش کر رہے ہو یا کوئی اور چیزیں تلاش کر رہے ہو، ذرا اس طرف بھی تو آؤ. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تم سے کوئی بن دیکھی چیز اور ایسی چیز جس پر کوئی دلیل نہ مانگی، یہ دلیل ہے. یہ جب تصور لے کر ہم اٹھتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آج ہم یہ دعویٰ لے کر اٹھیں ان لوگوں کو بلا کر کہ خدا کے تصور پر آنا، نبی کے تصور پر آنا اور اس تصور پر آنا کہ کتاب ہدایت یہ ملت ابراہیمی کا اجتماعی تصور ہے کہ ایک خدا ہے، ایک نبی ہے اور ایک کتاب ہدایت ہے. سبحان اللہ. پھر جب اس تصور کو ہم آگے لے جاتے ہیں، کھولتے ہیں، تو سوال ہم پہلے یہی کریں گے کہ اس طرف تو لوٹو. یہ تم نے کتاب کو بھی پیچھے ڈالا، پھر نبی کو پیچھے ڈالا، اب خدا کو پیچھے ڈال رہے ہو، تم جا کدھر رہے ہو؟ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دلائل پیش کرنے کے بعد جب قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کدھر کو جا رہے ہو، کدھر کو لوٹ رہے ہو، تم کس طرف جا رہے ہو، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کس طرف کو اوندھے منہ جا رہے ہو. تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم علم کلام میں سے ہم مخاطبت کریں گے تو الہی تصورات پر کریں گے اور پھر ہم اس پر آئیں گے کہ جس چیز کو تم اپنی سویلائزیشن یا تہذیب کے نام پر اس کے پیچھے چند اپنے خیالات کو لا کر کہتے ہو کہ ہم اس پر قائم ہیں. یہ حقیقت ہے کہ اس چیز کے لیے قرآن کریم نے تو اتبع الہہ ہواہ کی تعبیر کی ہے کہ یہ کوئی تمہاری جس کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ ہماری تہذیب کے اساس ہیں، یہ تہذیب کے اساس اصل میں خواہشات اور نفس کے مرکز سے پھوٹی ہوئی ہیں. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہدایت کی دعوت دیتا ہے. چنانچہ قرآن یا کتاب ہدایت کے مقابلے میں جو چیز کھڑی ہوتی ہے وہ در حقیقت ہوائے نفس ہوتی ہے.
خواہشات نفس کی بنیاد پر ایک نظام برپا کیا جاتا ہے، اور جس کو تھوڑا بہت سارا عقل سے بھی دے ملتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے انسان یہ سمجھتا ہے، اور یہ بہت غلط تصور آج کے دور میں پیدا کیا جاتا ہے کہ شاید مذہب کے مقابلے میں عقل ہے۔ مذہب کے مقابلے میں عقل نہیں ہے، مذہب کے ساتھ ٹکراؤ عقل کا کبھی بھی نہیں ہے، یہ آپ کی خواہشات نفس کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس وجہ سے اس نظام کے کمزور ہونے کی بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس نظام کے اندر جو حق ہے وہ ہمیشہ ریلیٹیو رہتا ہے، کبھی بھی اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ نسبتی چیز ہے، اضافی چیز ہے، وہ کبھی بھی متعین نہیں ہوتا، جبکہ دین جو حق لا کر دیتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے بڑا دبنگ انداز میں کہ ان ھذا لہو الحق المبین، یہ کھلا حق ہے۔ تو ہماری جو دعوت آگے چل کے جائے وہ اس اسلوب پر بھی جانی چاہیے کہ ہم بحیثیت مومن کے خدا کو تو مانتے ہیں، لیکن جو نہیں مانتا اس کو بھی بلایا جائے کہ تم اس کا انکار کرتے ہو تو پھر کس ایسی طاقت کو مانتے ہو، اور جس کو تم نیچر کے نام سے کہہ لو، سپر نیچر کے نام سے کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ خدا کی ذات ہے جس کا تصور ہم نے دیا، تو تم اس ذات کو خدا کہنے سے نہ گھبراؤ، اس کے کوئی دوسرے تیسرے نام مت رکھو، اس کو ایک اتفاقی حادثہ مت کہہ دو، اس کو یہ مت کہہ دو کہ بس ایک چیز ہو گئی خود بخود ہونے والی۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو در حقیقت اس بڑی حقیقت سے فرار ہے، اور اس انسان کی اس فطرت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ جب ان کے پر کوئی دقت یا پریشانی یا الجھن آتی ہے تب تو وہ خدا کو پکار لیتے ہیں، لیکن جب وہ کنارے پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ شرک شروع کر دیتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ انسان کے پاس جب تھوڑا سے اطمینان کی کیفیت آتی ہے، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، استغنا کی کیفیت آتی ہے، تبھی وہ پرپرزے نکالتا ہے، ورنہ اس کے اندر جو اللہ نے معرفت اپنی رکھی ہے اس کو بتا رہی ہوتی کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا بھی ہے، کوئی چلانے والا بھی۔ آج ہم بیٹھ کے اس کا کتنا بھی انکار کریں اور تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کریں تو وہ تشکیک اور وہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکا ہے۔ ہمیں جس علم کلام کی ضرورت ہے جو ڈاکٹر صاحب بجا فرما رہے ہیں اس کے دو حصے ہیں، ایک وہ ہے جس کا مخاطب مسلمان ہے کہ آج کے دور میں خدا کے خلاف یا دین کے معطل ہونے کے بارے میں یا قرآن کے ناقابل عمل ہونے کے بارے میں نعوذ باللہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے لازم نہ ہونے کے بارے میں گفتگو کرنے والا سامنے جو کھڑا ہے وہ خود مسلمان ہے، اور وہ ایسے جگہوں سے ایسے اداروں سے باقاعدہ سیکھ کر آیا ہے، یعنی کہ مستشرقین نے سوچا کہ آج ہم مستشرقین کے بجائے ایسے مسلمان پیدا کر دیں جو کہ ظاہراً تو مسلمان ہوں، حقیقت میں مستشرق ہوں، اور وہ آ کے یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ نماز تو فرض نہیں ہے، نماز تو ایک اللہ سے تعلق کی کیفیت کا نام ہے، اگر وہ حاصل ہے تو کیا ضرورت ہے سر جھکانے کی۔ یہ وہ براہ راست وہ چیزیں ہیں جو آج کے دور میں ہم سنتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی مقابلے کے لیے ہمیں علم کلام بھی اٹھانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صرف یہ نہیں کہنا کہ تم خدا کو نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اس لیے کہ جب وہ اس خدا کو نہیں مانتا جو کہ سب خالق کائنات ہے تو پھر وہ جہنم کو بھی نہیں مانتا، لیکن ہم اس کو دوسرے دلیل سے اپنی طرف لانے کی کوشش کریں گے۔ اور آخری بات وہی ہے جو آپ نے فرمائی، ہمارا کام ہے دلیل دینا، سمجھانا، ہدایت تو اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ کہ علم کلام ذرا ایک مشکل لفظ ہو گیا، مکالمہ، اپنی بات کو پہنچانا، لیکن جو سائنٹیفک اپروچ جو آپ نے ایک بہت اہم موضوع کی طرف توجہ دلائی تھی کہ آج کے جو حالات و واقعات ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ عہد کا لمس بھی ضروری ہے کہ وہ داعی دین کے پاس ہو۔ دو حصے ہو گئے، ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے اندر ہی جتنے ذہنی طور پر ابہام پائے جاتے ہیں ان کو نکال دینا، اور دوسرا کام یہ کہ غیر مسلم دنیا، فی الحال ہم غیر مسلم دنیا کی طرف جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اس کا بہترین طریقہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ جو آپ دونوں حضرات بات فرمائی، وہ طریقہ آج کیا ہوگا؟ کون سی کامن چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارا مسیحی بھائی، خاص طور پہ مسیحی بھائی، مسیح علیہ السلام کو مانے بغیر تو ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، مصدقا لما بین یدیہ۔ ارشاد آپ فرمائیے کہ آج جو کرنے کے کام ہیں، ٹو ڈوز، تاکہ ہم قریب ہوں اور یہ دین ان تک پہنچے، اللہ، رسول، قرآن، اللہ اکبر، جب ان سے بیٹھ کے بات کی جائے گی یا ان تک بات پہنچائی جائے گی یا ان سے درخواست کی جائے گی کہ کم از کم ایک مرتبہ قرآن کریم کا مطالعہ کر لیجئے اپنی مقامی زبان میں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمان ہم اور آپ الگ نہیں ہیں، ہم ایک ہی ہیں۔ ارشاد۔ کہ ہم آپ سے ایک بات عرض کریں کہ وہ چیز کہ وہ علم جس کو ہمارے وہاں مابعد الطبیعیات کہا جاتا ہے، انگلش میں میٹا فزکس کہتے ہیں، جی ہاں، میٹا فزکس کوئی چیز نہیں ہے۔
اصل میں ارسطو نے جو آخری کتاب لکھی تھی وہ فزکس لکھی تھی، اور مرنے سے پہلے پھر وہ کچھ رسائل چھوڑ گیا، تو میٹا کے معنی ہوئے طبیعات کے بعد، فزکس کے بعد کی کتاب ہے، کہ جن چیزوں کو ابھی مفتی صاحب جو علم غیب کی بات کر رہے تھے کہ یؤمنون بالغیب، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ تیسری چیز کل یوم ہوا فی شن، ٹھیک۔ چوتھی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین سے معراج کو لے جائے جاتے ہیں، اور وَلَقَدْ رَأَوْا مِنْ آیاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، اس نے اللہ کی بڑی بڑی آیات کو دیکھا، وَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اور جو علم تفویض کرنا تھا وہ سب کا سب علم اللہ تبارک تعالیٰ نے تفویض کر دیا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جہاں غیب جو ہے وہ شہود میں تبدیل کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ معراج جو ہے اس کو صرف ایک میٹافزکس سفر کا نام نہ دیں، جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، سورہ النجم کو ہم دیکھیں یا سورہ بنی اسرائیل کو دیکھیں، تو جس کو غیب کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ انفولڈ ہوگا۔ سنریہم آیاتنا، سا کیوں لگایا ہے؟ اس لیے کہ یہ آہستہ آہستہ غیب جو ہے جو آپ کی کائنات میں ہے وہ شہود میں تبدیل ہوگا، وہ کائنات میں بھی، آپ کے اپنے نظم میں بھی، اس میں بھی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کل یوم ہوا فی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو انفولڈ کر رہا ہے، دکھلا رہا ہے، بتا رہا ہے، اور اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھلایا کہ جو چیز ہمارے لیے غیب ہے ضروری نہیں کہ سب کے لیے غیب ہو۔ ایک ذات ضرور کائنات میں ایسی ہو گزری ہے اور ہے، ہم تو ان کو زندہ مانتے ہیں، کہ جس کو یہ غیب جو ہے وہ شہود میں تبدیل کر کے دکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جو نیا علم کلام جدید ہے، اس کی بنیاد غیب پہ نہیں، اس کی بنیاد شہود پہ ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اور وہ اللہ۔ شہود کے جو کائنات میں اب تک انفولڈ ہو گیا ہے اور انسان وہاں تک پہنچ گیا۔ اب یہاں رچرڈ ڈاکنز کا حوالہ دیں، جس نے خدا کے خلاف کتاب لکھی، اس نے جینیٹکس کے اوپر، جینز کے اوپر کتاب لکھی، ٹھیک ہے، سب وہ کیا، اور خدا کے منکروں میں سے اس سب بڑا منکر شمار ہوتا ہے۔ لیٹسٹ جو اس کی کتاب آئی ہے، اس نے کہا کہ یہ ساری تھیوریز غلط ہیں، اور میں یہ مانتا ہوں کہ اس کائنات کا پیدا کرنے اور چلانے والا کوئی ہے۔ ہمارا مسلمانوں سے ایک شکوہ ہے کہ وہ جینیٹکس پہ ریسرچ کرتے کرتے انہوں نے کیوں نہیں یہ کتاب لکھی کہ رچرڈ ڈاکنز جو ہے وہ غلط کہتا ہے۔ جینیٹکس جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ نہیں، اس کائنات کا چلانے والا اور پیدا کرنے والا کوئی وہ ہے۔ جدید علم کلام جو ہے وہ اس رویے سے جنم لے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں تک اس بات کی تعلق ہے کہ ہم کامنلٹیز کو لیں، جی، اس کے لیے بھی ہم ایک بات کہیں گے کہ بظاہر ایک مسیحی اس کو رد کر دے گا، کہ یا ہم رد کر دیں گے، کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جس خدا کو ہم مانتے ہیں اس خدا کو وہ نہیں مانتے۔ خود قرآن کہتا ہے کہ یہ تثلیث کو مانتے ہیں، تو کیسے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت کیا ہو، اس کلمہ واحدہ کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ تو یہ تو تثلیث کی عبادت کا خود قرآن نے کہا تثلیث کو مانتے ہو تم، تو پھر اس آیہ مبارکہ کا محل کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ہم اس بات کو جانیں کہ مسیحیت ایک فرقے کا نام نہیں ہے، اور اس تثلیث کی بھی کم از کم 6 وہ معتبر تعویلات ہیں کہ جو ان کے مختلف مکاتب فکر میں مانی جاتی ہیں۔ ہم اس بات کو دیکھیں کہ یہ جو وننس آف گاڈ کا تصور ہے وہ بتائیں کہ وہ اصل میں مسیحی تصور ہے، اور وہی مسیحی اصلی مسیحی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اسی تصور کو لے کر مسیح علیہ السلام آئے تھے، اور سورہ مائدہ کی جو آخری آیات ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کا، مسیح علیہ السلام کا جو مکالمہ اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے یوم حشر، وہ بھی اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ میں نے تو ان سے نہیں کہا تھا یہ سب، تو جانتا ہے۔ جی، اے اللہ، میں نے تو وہی دعوت دی انہیں جیسا کہ تو نے مجھ سے کہا تھا، تو چاہے تو انہیں بخش دے، تو چاہے تو انہیں سزا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جدید علم کلام اور اس میں معرفت الہی، اور کل یوم ہوا فی شان۔ خواتین و حضرات، تھوڑا سا ہمارا آج کا پروگرام ثقیل ہوا، لیکن یہ بہت اہم گفتگو عطا فرمائی ڈاکٹر صاحب نے،
مفتی صاحب نے کہ ہمیں کس انداز سے آج ہم 2019 میں بیٹھے ہوئے ہیں، بدلتے رہتے ہیں حالات، تو دین پیش کرنے کا جو انداز ہے، حکیمانہ انداز، وہ کیا ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب نے، مفتی صاحب نے اس پر روشنی ڈالی، خاص طور پہ وہ لوگ جن تک اب تک دین نہیں پہنچا، انہیں ایک سائنٹیفک اپروچ کے ذریعے، ایک سائنٹیفک انداز سے ان تک پہنچائی جائے بات۔ اور ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ، کیا بات آپ نے بیان فرمائی کہ جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں ان تک دین کا پیغام پہنچایا جائے، اور وننس آف گاڈ کی جو آپ نے بات کی، وحدہ لا شریک، مسیح علیہ السلام بھی ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے رہے آخری وقت تک۔ جو تبدیلیاں آئی ہیں ان پر مکالمہ ہو علم کلام کے ذریعے، خواتین و حضرات، لیکن وہ قرآن کریم کی پھر وہ آیت ذہن میں آتی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ طریقہ کار، اصول قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، حکیمانہ انداز سے موعظت کی جائے، حکیمانہ انداز سے دلائل دیے جائیں، ڈنڈا لے کر نہیں کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اور انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے گا وہ دے گا، اور جس کو نہیں ہدایت ملتی اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت من جانب اللہ ہوتی ہے، اور اِنَّ ھُدَى اللّہ ھُوَ الْھُدَى، قرآن کریم فرما رہا ہے۔ ہمارا کام صرف بات کو پیش کر دینا ہے۔ اور مفتی ارشاد صاحب نے کیا اچھی بات فرمائی کہ یہ کام صرف ایک طبقے تک نہیں چھوڑ دیا جائے، یہ ذمہ داری ہر شخص کی ہے، ہر کلمہ گو کی ہے۔ یہ کیا اہم بات مفتی صاحب آپ نے عطا فرمائی۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد صاحب کا، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کا، قاری حماد اللہ صاحب، بڑا ممنون آپ حضرات تشریف لائے۔ وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے، کسی اور پروگرام میں مزید کریں گے۔ کوئز، کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر ٹھہری تھی؟ درست جواب کوہ جودی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ واقعہ معراج کا ذکر قرآن کریم کی کس سورت کے آغاز میں ہوا ہے؟ سورہ واقعہ یا سورہ بنی اسرائیل یا سورہ آل عمران؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345 27009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923228250194۔ وقت قرآن دازی کا محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرمائیں گے آج کے ونر کے نام کا، اور آج کے ونر ہیں عاطف حیات صاحب ہیں۔ کہاں سے؟ نہیں لکھا ہوا، اچھا، یہ نہیں فون لکھا۔ نمبر لکھا ہوا ہے۔ عاطف حیات صاحب، جنہوں نے اپنا ایڈریس نہیں لکھا، اپنا موبائل نمبر لکھ دیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنا جواب بھجوائیں تو مکمل نام اور مکمل پتے کے ساتھ بھجوائیں تاکہ آپ کا شہر بھی سامنے آ جائے۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا جلد گزر جانے والی مدت ہے اور آخرت ابدی ہے۔ دنیا